الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اسٹیج پہ موجود قابل قدر علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، یہ سوسائٹی جو اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے وجود میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے اور ان پیارے اور انتہائی قیمتی جذبات رکھنے والے ایک ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ دنیا میں بیلنسنگ بہت ضروری چیز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توازن بہت ضروری ہے۔ اگر توازن بگڑتا ہے، بیلنس بگڑتا ہے، تو چیزیں باقی نہیں رہ پاتی۔ خدمت خلق ایک انتہائی اہم شعبہ ہے اسلام کا، دین کا اور شریعت کا، اور یہ تین طرح سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی خدمت خلق کا کام انسان تین طرح سے کرتا ہے۔ ایک خدمت وہ ہوتی ہے جو صرف مال سے کی جاتی ہے، کہ کسی انسان کو پیسے کی ضرورت ہے اور آپ نے وہ پیسہ اس کی ضرورت کے وقت اس کو پہنچا دیا۔ یہ بڑا خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی مقبولیت ہے۔ اب یہ جو پیسہ پہنچانا ہے، اس کی دو شکلیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ذریعے سے یہ کام کرے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کیا دیا گیا اور کیا لے لیا گیا۔ لیکن شریعت چونکہ ہر چیز میں بیلنس کو لے کر چلتی ہے، تو دوسری قسم خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی یہ بتائی گئی کہ یہ جو صدقہ تم خاموشی سے دیتے ہو، یہ بہت بہتر ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام ہے، لیکن کبھی کبھی اگر ضرورت پڑے تو اس صدقے کو، اس خیرات کو جو تم دے رہے ہو، اس کو ذرا کھل کر بھی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو کھل کر دو، لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے دو، تو یہ بہت بہترین کام ہے۔ جن لوگوں کو دین کی پوری سمجھ نہیں ہوتی، جن کے ذہنوں میں دین کا پورا مفہوم نہیں ہوتا، جو دین کو صرف عبادات اور نماز اور روزے تک محدود رکھتے ہیں، وہ لوگ اس
ان چیزوں سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو نوجوان کام کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا یوتھ کا طبقہ خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ اپنے خیر کے کاموں کو شو آف کیوں کر رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے پروگرام رکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے ان پروگرامز کی ویڈیو ریکارڈنگ کی؟ کیا ضرورت ہے اس کی فوٹوگرافی کی؟ کیا ضرورت ہے اہل خیر حضرات کو جمع کرنے کی؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، سب سے پہلے تو آپ شکر کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں کہ اللہ نے اس عمر میں ان نوجوانوں کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے خیر کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نوجوانوں کے درمیان رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، طلباء کے درمیان ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. ہم کون کون سی داستانیں آپ کو سنائیں کہ آج کل کا نوجوان کن کن کاموں میں لگا ہوا ہے. 13 اور 14 سال کے بچے، 15 اور 16 سال کے بچے، آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. آپ آئیے ہمارے علاقے میں اور اس علاقے میں آ کر ذرا خبر لیجئے، جن کو نشے کا سامان میسر نہیں ہے وہ بسکٹ لیتے ہیں، وہ آپ پاپا جسے کہتے ہیں وہ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ سر میں جو درد کے لیے جو آیوڈیکس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آرام ملتا ہے، وہ اس کو اس بسکٹ کے اوپر لگا کر کھاتے ہیں. وہ ٹائروں کو جلا کر اسے سونگھتے ہیں. وہ کوریکس کی 2-2 3-3 4-4 5-5 شیشیاں پی کر اپنے نشے کو، یعنی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے یہ 15 سے 20 22 سال کے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. تو کبھی کبھی یہ کام کرنے پڑتے ہیں. اور میں ایک بات بڑی ادباً عرض کروں گا آپ کے سامنے، اور ان نوجوانوں سے کہوں گا، یہ جتنا ہمارا نوجوانوں کا طبقہ ہے، یہ ذرا 5 منٹ کے لیے اس بات کو سنیں. جو کام کرنے والے ہیں وہ اس بات کو سنیں، جو ان کو موٹیویشن دے رہے ہیں وہ سنیں، اور جو ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ بھی سنیں. ایک استاد اپنے درجے میں کھڑا ہوتا ہے، کلاس بھرا ہوا ہے، لوگ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ ایک شاگرد کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے بیٹا یہاں کھڑے ہو جاؤ میرے برابر میں. شاگرد کھڑا ہو جاتا ہے. استاد اس شاگرد سے کہتا ہے میں تم کو پوری طاقت کے ساتھ نیچے بیٹھانے کی کوشش کروں گا، تم اپنی طاقت لگانا کہ تم نیچے نہ بیٹھو. میں پورا زور لگاؤں گا کہ میں تمہیں کندھوں پر زور ڈال کے نیچے کر دوں، لیکن تم پوری طاقت لگانا کہ تم نیچے نہ جاؤ. وہ تیار ہو گیا اور استاد نے پوری طاقت لگائی اور بچے نے بھی پوری طاقت لگائی. بچہ تو بچہ تھا اور استاد طاقتور تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ استاد اس کو بیٹھانے لگا، طاقت کے ساتھ نیچے بیٹھاتے بیٹھاتے اس بچے کی طاقت جب جواب دے گئی تو وہ بچہ آخر میں آ کر نیچے بیٹھ گیا. لیکن استاد کو پسینے آ گئے اس کو نیچے بیٹھانے میں. اس کے بعد استاد نے کہا اب میں دوسرا کام کرتا ہوں، اب میں تم کو اوپر کھڑا کرتا ہوں، میں تمہیں کھینچوں گا، تم اوپر آ جانا. استاد نے اسے طاقت لگا کے کھینچا، وہ ایک مرتبہ میں اوپر آ گیا. استاد نے کلاس میں کہا کہ میرا پیغام سمجھے یا نہیں سمجھے. وہ بچے تھے، انہوں نے کہا استاد جی ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا دیکھو زندگی میں جب بھی کوئی آدمی کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کا کام ہے کرٹیسائز کرنا، جس کا کام ہے کمیاں نکالنا، جس کا کام ہے ٹانگ اٹکانا، جس کا کام ہے گرانا، جس کا کام ہے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنا. اور ایک طبقہ وہ ہے جس کا کام ہے جو بچے کام کر رہے ان کو اٹھانا، ان کو ترغیب دینا، ان کو موٹیویشن دینا، ان کی ہمدردی کرنا. آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، 4 جملے ان کے لیے ہمدردی کے بول دینا، یہ موٹیویشن ہے. اور بیٹا اس پورے واقعے سے تمہیں اگر سمجھ میں آیا ہو تو ایک بات سمجھ لینا، جب کوئی آدمی کسی کو نیچے بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے
تو سامنے چلنے والا تو اپنی طاقت سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ نیچے بیٹھانے کے اس پورے کام میں بیٹھانے والے کو بھی پوری طاقت لگانی پڑتی ہے، اور جو اسے فیس کر رہا ہوتا ہے اسے بھی بچنے کے لیے پوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن تم غور کرو، نیچے بیٹھانے میں جو بیٹھانے والا ہوتا ہے وہ خود بیٹھ جاتا ہے۔ جو آپ کو روکیں، جو آپ کو ڈیموٹیویٹ کریں، جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں، بیٹا ان سے مایوس کبھی مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ اقبال نے کہا تھا نا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو بیٹا اوپر دیکھ کے چلنا، کبھی مایوس مت ہونا۔ جب مایوسی تمہیں گھیرنے لگے اور یہ لگنے لگے کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو رہے ہیں، تم اپنا سر اللہ کے سامنے رکھ دینا اور اللہ سے اپنے شکوے اور شکایتیں کرنا کہ اللہ میں چلنا چاہتا ہوں اور یہ روک رہے ہیں، اے اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، اے اللہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے اکھڑے ہوئے قدموں کو جما دے گا۔ یاد رکھنا، غیر مخلص کی نشانی یہ ہوتی ہے، غیر مخلص کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مخالفت کے بعد کام چھوڑ دیتا ہے، اور مخلص کی نشانی یہ ہے کہ وہ مخالفت کے بعد اپنی محنتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ مخالفت کا مطلب ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے، مخالفت کا مطلب ہے کہ حرکت پیدا ہوئی ہے، مخالفت کا مطلب ہے کہ تم آگے جا رہے ہو، مخالفت کا مطلب ہے کہ تم منزل کی طرف چل پڑے ہو، مخالفت کا مطلب ہے کہ لوگ تم سے انسپائر ہو رہے ہیں، مخالفت کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو متاثر کر رہے ہو، مخالفت کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا ایک تاثر سماج پر، معاشرے پر اور سوسائٹی پر قائم کر دیا ہے۔ تو پریشان مت ہونا۔ تو ایک خدمت جو میں عرض کر رہا تھا مال کی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری، اس واقعے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ استاد نے کہا جب تم کسی کو اٹھاتے ہو تو اٹھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تم خود اٹھ جاتے ہو۔ تم نے کسی کو اٹھایا اور وہ اوپر چلے گئے۔ میں صرف اشارہ کروں گا، لمبی بات یعنی یہاں پر نہیں، مجھے دوسری بات جو بیان کرنی ہے اس پہ آنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں موٹیویشن کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں خیر کے چند جملے کیا ہوتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ایک درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور درسگاہ میں اس کا استاد اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اب استاد نہیں ہیں، المیہ یہ ہے کہ استاد پروفیشنل ہو گئے، ان کو پیسے سے مطلب ہے، ان کو مطلب اس سے ہے کہ میرا ٹائم 1 گھنٹے کا پورا ہو گیا، ان کو مطلب اس سے ہے کہ میں نے وقت گزاری کر لی، ان کو مطلب اس سے ہے کہ میں نے بچے کو پڑھایا اور پڑھاتے میں کتنی دیر موبائل چلا لیا۔ ان کو ان سب چیزوں سے مطلب ہے، باقی کسی چیز سے سروکار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے اس معصوم 10 11 12 سال کے بچے کو اس کا استاد ایک پیغام دے رہا ہے، اس کا استاد ایک میسج دے رہا ہے، اور وہ میسج اور پیغام یہ ہے کہ بیٹا اللہ نے تیری پیشانی پر ایک بات لکھ دی ہے، مجھے تیری پیشانی پر ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے استاد جی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا اور اس دنیا کا اہم ترین شہر جو ہے قسطنطنیہ، جس کو استنبول کہا جاتا ہے، ایک دن تیرے ہاتھوں سے فتح ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو نہ کوئی اسباب ہے، نہ پیسہ ہے، نہ میں کوئی ایسا اپنے آگے پیچھے کوئی سینیریو رکھتا ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں شاہی خاندان میں پیدا ہوا ہوں۔ وہ استاد روز سمجھاتا ہے، روز کہتا ہے، روز کہتا ہے، روز کہتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ یہی نوجوان جب 25 سال کا ہوا ہے اور جب اس کے اندر طاقت اور قوت پوری طرح اندر اتر گئی ہے، تو پھر 25 سال کی عمر میں 1453 عیسوی کے اندر یہی نوجوان قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے اور اس کا نام سلطان محمد فاتح ہوتا ہے۔ موٹیویشن یہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم سب آج اس محفل اور اس مجلس سے کچھ نہیں لے جا سکتے تو ایک بات لے کر جائیں، اور وہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی چاہے مدد کریں یا نہ کریں، لیکن ان نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں گے انشاءاللہ، ہم ان کی خیرخواہی کریں گے انشاءاللہ، کچھ نہیں کریں دعائیں کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک خدمت مال سے ہوتی ہے، مال کبھی دکھا کر دیا جاتا ہے، کبھی چھپا کر دیا جاتا ہے، شریعت نے دونوں کی اجازت دی۔ نمبر 2،
دوسری جو خدمت ہوتی ہے، خدمت خلق کی دوسری شکل ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے کہ انسان جان سے خدمت کرے. جیسے انہوں نے اپنی ابھی تفصیلات بتائیں، مسجد کی صفائی کرنا، راستوں کی خبر گیری کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس زمرے کے اندر آتی ہیں کہ انسان اپنی جان لگا کر خدمت کرے. کوئی بوڑھا ہے، کوئی چل نہیں سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ اپنے طور پر اس کے لیے خدمت کا یہ سامان مہیا کریں کہ اس کی مدد کریں. ایک بات مجھے یاد آ گئی، ان نوجوانوں سے کہوں گا، ایک بہت اچھا کام ہے اور آپ کے لیے پروفیٹیبل بھی کام ہے. اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں اور وہ بہت آسان ہے. آپ کے آگرہ کے اندر شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ چل جائے گا. وہ بہت آسان سا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اس پیسے سے جو آپ کو مل رہا ہے، آپ ویل چیئرز لے لیجئے، 10 12 15 ویل چیئرز لے لیجئے اور اپنے گروپس پر یہ بات چلائیے کہ اگر کسی بوڑھے انسان کو ویل چیئر کی اور ویل چیئر چلانے والے کی ضرورت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے. پھر ویل چیئر چلانے والوں کا ایک 2 4 5 6 8 لوگوں کا ایک گروپ بنائیے جن کو آپ روزگار دینا چاہتے ہیں، اور ان سے یہ کہیے کہ آپ 5 6 لوگ جو بھی ہوں گے، آپ کو جس جگہ بھیجا جائے گا اس جگہ آپ کو کیا کیا کام کرنا ہے ان کو سمجھائیے. اور وہ سمجھانے کا کام یہ ہے کہ ان کو دعوت دین کے طریقے سکھائیے. ان کو یہ کہیے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دی جاتی ہے، اور اس پر چارج رکھیے. جس کو آپ ویل چیئر بھجوائیں، عام طور پہ یہ ویل چیئر آپ سے غیر مسلم لوگ منگوائیں گے، جن کا اکثر کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ مالدار ہوتے ہیں. جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور جن کے بچے ان کو بڑھاپے میں چھوڑ دیتے ہیں، جن کے بچے اپنے بہوؤں کے چکر میں وہ ان کو ایک کونے پہ ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو بلائیں گے. آپ ان کی خدمت کی نیت سے بہت کم چارجز پہ وہ کام کریں گے، اور ساتھ میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے. ساتھ میں آپ کو دین کی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ موقع بموقع آپ ان کو دین کی دعوت دیں. ہم ابھی حالات کے رخ کو سمجھ نہیں رہے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ حالات کتنے اچھے ہیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ حالات کتنے پر امید ہیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ آنے والا جو اگلا 25-30 سال کا دور ہے، وہ دور ہمارا اب شروع ہونے والا ہے. شاعر نے کہا تھا نا کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں پھر تیرے دور کا آغاز ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. کتنے امید افزا حالات ہیں، میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا ہوں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم ان چیزوں سے پریشان ہیں، ہم ان چیزوں سے گھبرا رہے ہیں. غزہ میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، یہ سارے جو حالات ہیں یہ ہم کو پریشان کرتے ہیں. لیکن جن کی نگاہ قرآن و سنت پر ہے، جن کی نگاہ تاریخ پر ہے، جن کی نگاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تبدیلی کا وقت قریب ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تبدیلی آنی ہوتی ہے، جب نئی بلڈنگ بننی ہوتی ہے، جب نیا کنسٹرکشن ہونا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے پرانی تمام عمارتوں کو گرایا جاتا ہے. پرانی تمام چیزوں کو ہٹا کر، پرانی تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے نئی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. آپ پڑھیے کتابیں، اگر شوق ہو، اگر ذوق ہو، اگر مطالعہ کرنا آپ کی عادت ہو، نہیں کریں گے نہیں سیکھیں گے، نہیں کریں گے آگے نہیں جائیں گے. ایک ایک نوجوان سے جو یہاں خدمت میں لگا ہے، جو خدمت خلق کر رہا ہے، میں اس سے کہوں گا آپ کی زندگی میں کم سے کم 2 گھنٹے ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ قرآن پڑھیں، جس میں آپ قرآن صحیح کریں، جس میں آپ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر کیا کرتے تھے اس کو پڑھیں، تاریخ پڑھیں. ان چیزوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب تبدیلی کا وقت قریب آ چکا ہے. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نگاہ سب سے زیادہ قرآن و حدیث پر تھی اپنے دور میں، انہوں نے اپنے دور میں اس بات کا اعلان کیا تھا، اپنی کتاب میں اس بات کو مینشن کیا تھا، لکھا تھا کہ جب بھی اس دنیا کے اندر کوئی نیا نظام، کوئی نیا سسٹم آنا ہوتا ہے تو اس کی پہلی بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا کا سارا سسٹم، سارا کا سارا نظام بیت المقدس کے ذریعے سے پوری دنیا میں نافذ ہوتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک نئے نظام کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ میری بات نہیں، آپ نے شاہ ولی اللہ کی بات سن لی، آپ سوچیں گے شاہ ولی اللہ تو مسلمان تھے،
آپ سمجھیں گے کہ شاہ ولی اللہ تو ایک اسلامی بہت بڑے اسکالر تھے. میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں, یہ ویڈیو ریکارڈ ہو کے کہیں کہیں جائے گی اور کون کون اسے سنے گا. میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں, آپ پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا برطانیہ یعنی برٹین کا جو شہزادہ ہے چارلس اس کا نام ہے. آپ چارلس جو ہے اس کے انٹرویو, اس کے لیکچر اگر آپ سننا چاہیں تو سنیں. وہ انگریزی میں بولتا ہے. اس نے اپنے لیکچر کے اندر امریکہ میں 3 بڑی بنیادی باتیں کہی ہیں. وہ پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے, وہ داڑھی ٹوپی والوں سے نہیں کہہ رہا ہے, وہ مولاناؤں سے نہیں کہہ رہا ہے, وہ حافظوں سے نہیں کہہ رہا ہے, وہ قاریوں سے نہیں کہہ رہا ہے, وہ مدرسے میں پڑھنے والے نوجوان فضلا سے نہیں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کس سے؟ وہ کہہ رہا ہے خاص کر ان لوگوں سے جو عیسائی ہیں, ان لوگوں سے جو یہودی ہیں, ان لوگوں سے جو اسلام پر, دین پر, شریعت پر اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اس کی بات کو سنیے گا. اس نے کہا کہ موجودہ سسٹم جو حکومت چلانے کا ہے وہ فیل ہو چکا ہے. آپ اس کو سنیے, یوٹیوب پر یہ لیکچر آپ کو مل جائے گا, مضمون کی شکل میں میرے پاس موجود ہے, آپ مجھ سے لیجئے. وہ کہہ رہا ہے موجودہ جو سسٹم ہے گورنمنٹ کو چلانے کا یہ فیل ہو چکا ہے. آپ آسٹریلیا چلے جائیں, وہاں پر آپ کو تحریک ملے گی, ڈی سیکولرزم کی تحریک وہاں پر باقاعدہ چل رہی ہے. آپ پڑھیے. تو وہ کہتا ہے اب ہمارے پاس جو اگلا نظام ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے. آپ تو ابھی اسی میں پڑے ہیں نا, آپ تو ابھی بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنسے ہیں, آپ تو نہ جانے کن فلسفوں کے اندر گرفتار ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کس رخ پر جا رہی ہے. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور میں بھی اس میں شامل ہوں. دنیا کس رخ پر جا رہی ہے آپ دیکھیے. وہ برٹین کا شہزادہ, برطانیہ کا شہزادہ چارلس کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس اگلا نظام کیا ہونا چاہیے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا, میں آپ سب سے کہوں گا اگلا نظام اگر کوئی ہو سکتا ہے, بدل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اسلامی سسٹم اور نظام ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہمارے درمیان سسٹم اور نظام, ہمارے درمیان الدین, ہمارے درمیان الاسلام, ہمارے درمیان کامل دین کا جو پورا ایک سینیریو جو ہے وہ کبھی ہمارے سامنے پیش نہیں کیا گیا. میں پھر کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. لوگ علماء کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں, میں کہتا ہوں بالکل نہیں. علماء نے 1947 سے پہلے 1857 کے بعد سے اب تک انہوں نے ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لی تھی, اور وہ ذمہ داری دفاع دین کی تھی. اور دفاع دین کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم دین کی حفاظت کریں گے. انہوں نے مساجد کے ذریعے, مکاتب کے ذریعے اور بڑے بڑے جامعات کے ذریعے اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ذریعے سے دین کو محفوظ کیا. میرے اور آپ کے اندر جو کلمہ ہے, میرے آپ کے اندر جو نماز ہے, جو ذکر اور جو دعا اور تلاوت اور عبادت اور اللہ کی معرفت کا ایک مزاج ہے, وہ ان علماء کی محنت ہے اور ہم ان کے رہین منت ہیں. سوال یہ ہے کہ میں نے کیا کیا اس دین کا جو الدین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, الدین جو ہے اس کا تعارف کروانے کی ضرورت. دین ایک نظام ہے, دین ایک سسٹم ہے, دین ایک پورا کا پورا مجموعہ ہے جو ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے. وہ صرف نماز نہیں, وہ صرف روزہ نہیں, وہ صرف تلاوت نہیں, وہ صرف عبادت نہیں, وہ صرف صلہ رحمی نہیں, بلکہ دین نام ہے سیاست کا بھی, دین نام ہے نماز کا بھی, دین نام ہے زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کا بھی, دین نام ہے صدقات کے اجتماعی نظام کا بھی, دین نام ہے بچے اور بچیوں کی تربیت کا بھی, دین نام ہے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا بھی, دین نام ہے اپنے آپ کو دینی, دنیاوی اور جذباتی یعنی ایموشنلی اور اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے مضبوط کرنے کا. یہ سب کچھ الدین کے اندر آتا ہے. جب اس کا تعارف نہیں ہوا تو ہم دین کو ایک چھوٹا سا حصہ سمجھنے لگے, ہم دین کو مذہب سمجھنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ دین الگ ہوا اور دنیا الگ ہو گئی. میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا, دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے, اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. میں جب یہ صدائیں لگاتا ہوں, جب یہ کہتا ہوں, کچھ لوگ پاگل کہتے ہیں, اور کچھ لوگ تو جو فتویٰ دے چکے ہیں میرے بارے میں ہمارے فیروز آباد میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ماسٹر احسن صاحب کا چھوٹا والا بیٹا گمراہ ہو گیا ہے, اب جو ہے وہ گمراہ ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال آپ جو بھی فتوے لگائیں, مجھے اس سے ڈر نہیں پڑتا, مجھے تو جواب اللہ کے سامنے دینا ہے. تو چارلس یہ کہتا ہے
بدلا ہوا نظام ہمارے سامنے صرف اسلام ہے۔ پھر دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اسلام کو وہ مت سمجھو، اسلام کو وہ مت سمجھو جو تمہارے باپ دادا نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اسلام ایسا ہے اور مسلمان ایسے ہیں، ایسا مت سمجھو۔ پھر وہ تیسری بات کہتا ہے اپنے جذبات سے نکل کر اسلام کو اس کے اوریجنل ریسورسز سے پڑھنا شروع کرو، براہ راست قرآن و حدیث سے پڑھنا شروع کرو۔ یہ بات وہ اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، وہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے، اور وہ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا، وہ عیسائیوں سے کہہ رہا ہے، وہ عیسائیوں کے الگ الگ مختلف فرقوں سے کہہ رہا ہے، کیتھولکس کو مخاطب کر رہا ہے، آرتھوڈاکس کو مخاطب کر رہا ہے، وہ اپنے دور کے اندر جو بڑے بڑے بنیادی فرقے الگ الگ جو بن چکے ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہے، اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ وہ برطانیہ جو اس وقت کی بڑی طاقت ہے اس کا ایک طرح سے سربراہ ہے، اس کا ایک طرح سے شہزادہ ہے، وہ شاہی گھرانے کا آدمی ہے، وہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے جس کو میں اپنی زبان میں کہوں گا کہ جادو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، دین وہی ہے جس کا انکار بڑے سے بڑے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، الا یہ کہ وہ جاہل ہو، الا یہ کہ وہ منکر ہوں، الا یہ کہ انہوں نے انکار کی ٹھان رکھی ہو، الا یہ کہ وہ کفر پر آمادہ ہوں، الا یہ کہ وہ باغی ہوں، الا یہ کہ وہ دین اور اسلام اور شریعت کے مقابلے میں کھڑے ہو چکے ہوں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کوئی۔ تو میرے بھائیو دوست عزیز بزرگوں، پہلی خدمت جو میں عرض کر رہا تھا مال کے ذریعے، دوسری جان کے ذریعے، اور تیسری بڑی خدمت ہوتی ہے جو اخلاقی تربیت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس پر تو میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں چونکہ یہ محفل دوسری ہے۔ اب جو دینی خدمات یعنی خدمت خلق ہے جو دو طرح سے ہوتی ہے، ایک مال کے ذریعے ماشاءاللہ آپ لوگ کرتے ہیں، آگرہ تو پورے ملک کو سیراب کرتا ہے الحمدللہ، آپ لوگ اپنی زکوٰۃ سے، اپنے صدقات سے، اپنی خیرات سے پورے ملک کو سیراب کرتے ہیں۔ ایک خدمت ہے جان سے، اس جان سے خدمت کے لیے یہ سارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پانی کا نظام ہے بیٹا، یہ بس 10 منٹ میں بات پوری ہو رہی ہے، اتنی تو برداشت کر لیں گے، اس سے تھوڑا سا ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ جزاک خیر، 10 منٹ کی بات ہے، تھوڑا سا پانی کو برداشت کر لیں۔ اب جو جانی خدمات ہیں، مالی خدمات ہیں، شریعت نے اس کی بہت سی قسمیں بیان کی اور ہر ایک پر ایک فضیلت بیان کی، ایک نہیں کئی فضیلتیں بیان کی، ان سب پر تفصیل سے بات کا موقع نہیں۔ مثال کے طور پر راستوں کو صاف کرنا، راستوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، یہ شریعت کی نگاہ میں انتہائی اہم کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تھا، وہ راستے میں ایک درخت تھا جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی آیا، اسے کاٹ دیا، لوگوں کے لیے راستہ شاندار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس عمل پر مغفرت ہو گئی۔ کتنا بڑا کام! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جاندار جس کے اندر روح ہے اس کی خدمت کرنا ثواب ہے، اس کو شر سے بچانا ثواب ہے۔ میں 15 اگست کے دن کام سے آیا تھا یہاں پر، تو میں نے دیکھا یہ الخیر کے نوجوان سب ایکٹیو ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ اس گلی میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس گلی کے اندر کتوں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی ایک بچے کو، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان سارے کتوں کو پکڑ کر باقاعدہ ان کو نگر پالیکا کے حوالے کریں گے۔ تو یہ نوجوان کھڑے ہو کر کتے پکڑوا رہے تھے۔ آپ یقین جانیں میں اتنا انسپائر ہوا، یہ بچے جن کے گھر میں مال ہے، جن کے گھر میں اے سی ہے، جن کے گھر کے اندر جن کو انٹرٹینمنٹ کے سارے سامان مہیا ہیں، یہ اس گرمی کے اندر دھوپ کے اندر کام کیا کر رہے ہیں؟ کتوں کو پکڑنے کا۔ یہ ان کے اندر خیر کے جذبات ہیں، راستوں کو اچھا بنانے کے جذبات ہیں۔ مساجد کا بنانا خیر ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ایک اینٹ کی جگہ بھی اگر لے لی اور ایک اینٹ بھی اس کے اندر لگا لی تو اللہ اس کا بدلہ بھی دے گا۔ اسی طرح شفا خانے بنانا، شفا خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہاسپٹل بنا دیں، شفا خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کلینک قائم کر دیں، اس پر الگ ثواب ہے، مرنے کے بعد ثواب جاری رہے گا۔ مسافر خانوں کا بنانا، وہ کام مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب ملتا ہے، صحیح احادیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر خانہ بنا دے، مسافروں کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر دے، اللہ اس پر مرنے کے بعد ثواب جاری کر دیتا ہے۔ ایک کام ہے جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں سمر سیبل لگوانا، پانی کا انتظام کرنا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ پیاسوں کو پانی پلانے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آج
ایک پیاسے کو پانی پلائے گا، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو جو گرمی ہوگی آخرت کی اس سے محفوظ فرما دیں گے۔ سمر سیبل لگوانا، ایک صحابی آئے کہنا یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب اتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بے شک کرو۔ کہا کیا؟ کہا ایک کام کرو کہ ایک نہر جاری کر، ایک کنواں کھدوا دو۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کنواں کھدوا دینا۔ یہ سارے خیر کے کام ہیں، اور ایک لمبی لسٹ ہے جس پر اگر ہم بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ ایک اصول سمجھ لیجئے، ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اصول کیا ہے؟ اصول بہت آسان ہے۔ بہت آسان اصول ہے۔ آپ اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ آپ اللہ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ آپ اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے۔ آپ اللہ سے چاہتے ہیں جب آپ بھوکے ہوں تو اللہ آپ کو کھانا کھلائے۔ آپ چاہتے ہیں جب آپ پیاسے ہوں تو اللہ پانی پلائے۔ یہی تو چاہتے ہیں، ہم سب اسی کے طلبگار ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے، اللہ سے جن جن چیزوں کو چاہتے ہو، جو چیزیں تمہیں اللہ سے چاہیے، مخلوق کے ساتھ وہی چیزیں کرنے لگو۔ جو چیزیں اللہ سے چاہتے ہو، بہت آسان سی مثال، کسی پر غصہ آیا، اب آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ اپنے غصے کو نکال لیں، پورا کر لیں، لیکن آپ نے معاف کر دیا اس امید پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ مدینے کی گلی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی اپنے غلام کو مار رہا ہے۔ آپ نے پیچھے سے کہا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے اس کو کام دیا تھا، اس نے کام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم جتنا اس غلام پر قدرت رکھتے ہو، اللہ اس سے بہت زیادہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ کیا چاہتے ہو تم اللہ سے؟ یا رسول اللہ میں تو معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اسے معاف کر دو۔ معاف کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیاسے ہوں تو پانی پلایا جائے، قیامت کا میدان اور وہاں کا ہولناک منظر، آپ یہاں لوگوں کو پانی پلائیے، اللہ وہاں آپ کے لیے پانی کا انتظام کر دیں گے۔ یہ بنیاد اور اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر کام کریں۔ آپ جو چاہتے ہیں اللہ سے، وہاں یہاں پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ اب ایک آخری بات، اور وہ بات یہ ہے، ہر کام کے لیے تربیت ضروری ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے اگر یہ کہنے لگے کہ آپ اپنے موبائل سے ویڈیو ایڈٹ کر دیں، موبائل میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی ایپس بھی موجود ہیں، آپ مجھ سے کہیں اسے ایڈٹ کریے، میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے وہ کام سیکھا نہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہنے لگے کہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیے اور اکاؤنٹنسی کا ایک کام ہے آپ وہ کر دیں، میں کبھی زندگی میں وہ نہیں کر سکتا ہوں، میں نے سیکھا نہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہنے لگے کہ آپ ایک کام کریے، لوگوں سے فلاں چیز کا مطالبہ کریے، میں نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے وہ کیا نہیں۔ جو سیکھے گا وہ کرے گا، جو سیکھے گا وہ کرے گا۔ اس لیے میں ان سب نوجوانوں سے جو اس کام میں لگے ہیں اور جتنے یہاں موجود ہیں، ان سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آخری درخواست، وہ یہ ہے، ہم سب کو اپنے آپ کو پہلے نمبر پر یہ ماننا پڑے گا کہ ابھی ہم تربیت کے مراحل سے نہیں گزرے ہیں۔ میں بھی شامل ہوں، میں اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں۔ ہم تربیت کے مراحل سے نہیں گزرے ہیں، ہم کو خود کو تربیت کے مراحل سے گزارنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو تربیت کے مراحل سے گزاریں گے تو ہم کام لمبے وقت تک اور موت تک کر پائیں گے، ورنہ ہمارے لیے کام کرنے میں دشواریاں آئیں گی۔ ایک تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت بڑی حقیقت۔ سن 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑی تاریخی حقیقت۔ آپ اس دور میں پہنچیے اور اس دور کی اگر آپ داستانوں کو اور تاریخی روایات کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک عجیب و غریب بات ملے گی۔ ابن القمی جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے باقاعدہ یہ پلاننگ کی تھی ہلاکو خان کے ساتھ، اس دور کا جو تاتاری بادشاہ تھا، منگول جو تھا،
اسے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا، پھر میں جو کہوں اسے پورا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بات میں جہاں لے جا کر فٹ کروں گا وہاں آپ ایکٹیو رہیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں۔ سیٹنگ ہو گئی۔ اس نے ڈری اور سہمی ہوئی مسلمانوں کی جو فوج تھی اس سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ سے کہا تم بھی پریشان مت ہو، اور اس کی ایک پلاننگ اس نے تیار کی کہ جب ہلاکو خان حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اس سے پہلے بادشاہ سے کہہ کے تمام فوجیں ادھر ادھر بھیج دی، قلعے میں تھوڑی سی فوج رہ گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ پوری سیٹنگ بنائی، ایک نظام بنایا اور یہ ترتیب بنائی کہ 800 تقریباً اعلیٰ درجے کے علماء، اور پرانے دور میں علماء جو ہوتے تھے وہ بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھنے والے نہیں کہلاتے تھے، مفسر اور حدیث کے ماہرین صرف علماء نہیں کہلاتے تھے، اس دور میں فزکس اور کیمسٹری کے ماہرین کو بھی علماء کہا جاتا تھا۔ یہ سوال بڑا معنی خیز ہے، میں نے ابھی درس قرآن میں بھی ذکر کیا تھا، ایک کوچنگ میں ابھی 3-4 دن پہلے میرا پروگرام ہوا تھا، میں نے وہاں پر کہا کہ بھئی کسی کا سوال ہو تو وہ کریں۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس بچے نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب اگر برا نہ مانے تو سوال پوچھوں۔ میں نے کہا ہم یہاں کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس پڑھنے آتے ہیں، یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا سوال بہت اچھا کیا ہے، اس پر تمہیں اجر ملے گا، اپنی نیت کو صحیح کر لو۔ نیت یہ صحیح کرنی ہے کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں اس سے 2 کام کروں گا، حلال کماؤں گا، نمبر 2 دوسری بات جو دوسرا کام میں اس کے ذریعے کروں گا وہ یہ ہے اللہ کے دین کی خدمت کروں گا۔ تمہارا پڑھنے آنا دین ہے، تمہارا کیمسٹری کا کلاس لینا دین ہے، تمہارا فزکس پڑھنا دین ہے۔ الغرض وہ علماء 800 علماء ایک ساتھ گئے اور وہ بادشاہ کے پاس پہنچے، ابن القمی بھی پہنچا، اور بادشاہ نے ایک وقت میں ان سارے علماء کے قتل کا فیصلہ دیا، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی پورے علاقے کے لیے کافی ہوتا ہے ہدایت کے لیے، ایک آدمی، 800 علماء بیک وقت جن کی گردنیں مار دی گئیں۔ آپ سوچئے کہ مسلمانوں پر کیا بیتی ہوگی اس وقت، اور مسلمانوں کا جو پارا تھا وہ ایک دم سے نیچے آیا اور پوری قوم ہل کر رہ گئی، پوری قوم کے اندر ایک بھوچال پیدا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ لیکن آپ اس وقت کی تاریخ جب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں نے 2-3 سال کے اندر ریکوری کر لی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کا نظام تربیت اور نظام تعلیم جاری و ساری تھا۔ مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کے مرد اپنے گھروں کو مکتب بنائے ہوئے تھے، یہ سب اپنے گھروں پر محنت کرتے تھے اور علم کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے، صحیح فکر کے ذریعے اپنی نسل کو سیراب کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں یہ سلسلہ ختم ہے۔ پچھلے 200 سال کے زوال میں ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں، کڑوی تاریخی حقیقت ہے، بڑی سخت بات ہے، لیکن ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اور نہ اٹھنے کی بنیادی 2 وجوہات ہیں۔ ہمارا اللہ سے صحیح تعلق قائم نہ ہونا عقیدے کے بگاڑ کی بنیاد پر، یہ پہلی بات ہے، اور نمبر 2 دین اور دنیا کے درمیان جو جدائی پیدا ہوئی، یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ دکان پر بیٹھنا دنیا ہے، مسجد میں بیٹھ کر مکتب پڑھانا دین ہے، اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنا دنیا داری ہے، اور ساتھ میں مسجد میں، مدرسے میں بخاری شریف پڑھانا دین ہے۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ بگڑا، اس کے نتیجے میں عمل بگڑا۔ آپ مجھے کہیں بھی دکھا دیجئے کہ اس قسم کا کوئی تصور موجود ہو دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا اچھی بنا دیجئے۔ اس سے بھی واضح کوئی بات ہوگی، اس سے بھی واضح کوئی بات ہوگی۔ ایک تصور تیسرا، یا کہیے اسی کا حصہ ہے، وہ یہ بنا کہ مال بری چیز ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے
پوچھوں گا نہیں، صرف آپ 1 سیکنڈ کے اندر ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیے، اللہ کے سامنے آپ موجود ہیں، آپ میں سے کون کون مال کو برا سمجھتا ہے دینی پس منظر میں؟ دینی اعتبار سے کون کون مال کو برا سمجھتا ہے؟ بتا دیجیے مجھے، ایسا نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، بتائیے۔ یہ حال ہے اس امت کا۔ ہمارا چھوٹا سا بیٹا ہے، وہ مسجد سے نکل رہا تھا، کسی کو ٹکر لگ گئی، اس نے کہا انکل سوری، تو وہ انکل کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیسے آدمی ہو تم؟ اب یہ ڈر گیا، اس نے کہا کیوں انکل کیا ہو گیا؟ کہنے مسجد میں انگلش بول رہے ہو؟ مسجد میں انگلش بول رہے ہو؟ ہمارا ایک ساتھی، جوان ساتھی، بڑا نیک، اس کے والد کو پیرالائز ہو گیا، وہ اپنے والد کی خدمت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن سیکھتا تھا، سچا پکا تاجر، ایماندار تاجر، اور دیندار سو کالڈ لوگ اس کے پاس پہنچے، اس سے کہا تم تو اپنی جہنم میں پھنسے رہو، یعنی دکان جہنم ہے، تم اسی میں پھنسے رہو۔ وہ میرے پاس آیا، مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں، یہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ میں جہنم میں ہوں، کیا میں سچی تجارت کر کے جہنم میں جاؤں گا؟ ماں باپ کی میں خدمت کرتا ہوں، کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ میں نے کہا چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ڈر کی وجہ سے، لیکن میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ میں بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بات آج بھی ہوگی کہ مال اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیں تو مجھے بھی تسلی ہو جائے، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے ماشاءاللہ اب اٹھا، ہاں یہ ہوئی بات، ذرا اٹھائے رکھیں 2 منٹ، ہاں یہ اب اٹھی بات، ہاں اور جیسے ہمارے تبلیغ والے نا بھیا، اور ہاتھ اٹھائیں، ہاں 1 2 3 4 5، ماشاءاللہ دیکھیے 10 12 15 20 لوگ ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ مال کو برا سمجھتے ہیں۔ بھائی 5 منٹ زیادہ لے لوں میں، کوئی بات تو نہیں ہے؟ 5 منٹ۔ قرآن مال کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دلیل دوں گا بس۔ قرآن نے کعبے کے بارے میں بتایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو، بیت اللہ کو زمین کے باقی رہنے کا اور قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی کعبہ رہے گا تو دنیا رہے گی، تو کعبہ قیام ہے، بقا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اور جب دوسری طرف مال کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوهَا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنے مال کو بے وقوفوں کے ہاتھ میں مت دینا، کیونکہ اس مال کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہاں بھی قیام کا لفظ، یہاں بھی قیام کا لفظ، یعنی ایک چیز مرکز بیت اللہ یہ دنیا کے باقی رہنے کا ذریعہ، اور ایک چیز پیسہ یہ میری اور آپ کی بقا کا ذریعہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ پیسے کے بغیر دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ خدمت خلق کے جتنے کام آپ کر رہے ہیں پیسے کے بغیر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور حضور نے عجیب بات فرمائی، ان ھذا المال خضر حلو، یہ مال تو بڑی ہری بھری چیز ہے۔ نوٹ کس کلر کا ہوتا ہے؟ ڈالر کس کلر کا ہوتا ہے؟ ہرا۔ ان ھذا المال خضر، یہ مال بڑی ہری بھری چیز ہے۔ ہری بھری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فزیکلی ہرا ہو، مطلب یہ ہم کو ہرے منظر پسند ہے، ہریالی پسند ہے تو مال بھی پسند ہے۔ فمن اخذہ بحقہ بورک لہ فیہ، جو آدمی حق، ایمانداری، جائز طریقے پر لے گا اس میں برکت ہوگی۔ 2 باتیں، ایک دلیل اور سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تاجر تھے اور مالدار تھے۔ ابھی یہی تصور ختم نہیں ہوا ہے کہ حضور تو بڑے غریب تھے۔ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، وہ ہمارے بلکہ پاسی کی بات ہے، وہ کہہ لیں ہم غریبوں کے آقا پہ لاکھوں درود۔ میں نے کہا نہیں، غریبوں کے نہیں، امیروں کے بھی آقا تھے، امیروں کے بھی آقا تھے۔ آپ تو 4 نام جانتے ہیں، عام طور پہ جو پبلک ہوتی 4 نام جانتے ہیں۔ مالدار کون؟ عثمان ابن عفان۔ مالدار کون؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ مالدار کون؟ 1 2 صحابیوں کے نام، یہ 4 میں نے لسٹ جمع کی ہے پوری مالدار صحابہ۔ حجاج ابن اولاد صحابی ہیں، ان کے پاس کان ہے، کان تھی، الگ مسجد تھی، الگ گھر تھا۔ پھر میں نے ان صحابہ کے بارے میں سرچ کیا کہ جن کے قلعے تھے،
بڑے بڑے گھر تھے، اب ہمارے یہاں بڑا گھر بنانا دنیا داری، وہ تو دنیا میں پھنس گئے، نہیں بہت بڑا گھر ہے ان کا۔ اچھا ایک طرف تو یہ، اور امام بخاری الادب المفرد میں حدیث لا رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں نیک بختی کی نشانی ہیں۔ میری بات نہیں، مولانا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، ملا جی نہیں کہہ رہے ہیں، مفسر و محدث نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 چیزوں کے اندر نیک بختی رکھی گئی ہے۔ الدار الواسع، بڑا گھر، جس کو بڑا گھر مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2، دوسری بات، یہ تو سن ہی نہیں پائیں گے آپ لوگ، اس لیے اس کو میں مؤخر کر رہا ہوں، تھوڑا سا تھرل بنا رہا ہوں چیزوں کو۔ دوسری بات فرمائی الجار الصالح، نیک پڑوسی۔ اب ہمارے یہاں گاڑی کسی کے پاس اچھی اگر ہو، او پھر دیکھیے آفت، اور مولوی اگر گاڑی میں بیٹھ گیا بس۔ ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں، پتہ ہے کیا فرما رہے تھے؟ ہمارے دوست سے کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے پاس گاڑی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے ان کا بھی سٹے کا کام چلتا ہو۔ امام بخاری الادب المفرد میں حدیث لا رہے ہیں کہ خوش بختی کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے المرکب الحنی، لگژری سواری۔ اب اچھی گاڑی کا ہونا ہمارے یہاں عیب، بڑے گھر کا ہونا ہمارے یہاں عیب، وجہ کیا ہے؟ دین کا صحیح تصور ہمارے یہاں نہیں ہے۔ مال ہونا برا، اچھا مال ہونا برا بھی ہے اور مال چاہیے بھی، ہائے منافقت کی انتہا ہے۔ میں بہت لمبی اس پر آپ کو پوری تھیوریٹیکل پوری بات پریکٹیکل سمجھا سکتا ہوں۔ آپ مال کی صحیح حیثیت کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پھر مال کے ساتھ وہ معاملہ کریں۔ اللہ نے ہمیں جس طرف لے جا کر کھڑا کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو مال جو تمہارے پاس ہے نا اچھی چیز ہے، لیکن تم اس مال کے صرف اور صرف اکیلے مالک نہیں ہو، تم صرف اس مال کے اکیلے ذمہ دار نہیں ہو، تم صرف اس مال کے تنے تنہا اکیلے چودھری نہیں ہو، بلکہ اپنے مال کو وہاں خرچ کرو۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے وَآتُوكُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے دوسروں پر خرچ کرو، تم خرچ کرو گے اللہ بدلہ دے گا۔ تو میں جہاں پر لے جا، خدا کرے ہم وہاں پہنچ جائیں، خدا کرے یہ صحیح تصور قائم ہو جائے۔ اور دیکھو جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ غنا دیتے ہیں، حضور کا فرمان ہے۔ کسی سے ملو، ہاں دعا کریے گا مولوی صاحب، کیا دعا کریں؟ اللہ دال روٹی چلاتا رہے، انشاءاللہ دال روٹی چلے گی، انشاءاللہ کہتے نا، بس یہ دعا کر دیے اللہ دال روٹی چلاتا ہے، دال روٹی کھاؤ گے، اللہ اچھے حالات کرے، اللہ بہت اچھے سے اچھے تر حالات کرے، اللہ گھر بھی بڑھا دے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، اللہ اسباب عافیت و خیر کے ساتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ اچھی گاڑی دے، اللہ تعالیٰ اچھی سواری دے۔ ہاں اچھا آخری بات، دیکھو آپ لوگ طلب سے بیٹھے تو بات نکلتی آ رہی، دیکھو مالداری، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ فقر، یہی تو آتا ہے، مالداری اور اس کے مقابلے میں فقر ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غربت سے۔ اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس، اے اللہ میں سخت قسم کی غربت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک طرف فرمانے اعوذ بک من الفقر، میں محتاجگی سے، تنگ دستی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ تو لگائیے حضور کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بھی، بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے معاملات ویسے ہی بناتا ہوں۔ اچھا گمان کرے گا اچھا معاملہ، برا گمان کرے گا برا معاملہ۔ ہمارا گمان، ہماری سوچ، ہماری اپروچ ہمیشہ نیگیٹو، ہمیشہ یہ کام بن نہیں پائے گا، یہ کام ہو نہیں پائے گا، یہ میں کر نہیں پاؤں گا، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں کر پاؤ گے۔ ہمت والے، طاقت والے، قوت والے، بڑی سوچ والے، بگ تھنکنگ والے کیا کہتے ہیں؟ کریں گے، ہوگا، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے سب اختیار کریں گے اور قدم بڑھائیں گے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ بس میں یہی آپ کو بات فلسفہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا را سمجھیے کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہاں آپ کو ان نوجوانوں کے جمع کرنے کا،
اصل مقصد یہ ہے آپ ان کے کام کو دیکھیں، سمجھیں اور اللہ کے لیے ان کا تعاون کریں۔ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا، انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، جو میرے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں میں کبھی کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہاں کہتے کہ آپ اس والے موضوع پہ مت بولیے گا، عین ممکن ہے میں اسی موضوع پہ بولتا۔ مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ میں 3 سال پہلے تک اس پوزیشن میں رہا ہوں کہ میرے والد جب گھر سے نکلتے تھے تو مجھ سے کہتے تھے ذرا دیکھ کے چلنا، ذرا حساب دیکھ لینا، ہاں ادھر ادھر۔ تو میں اس بارے میں مشہور ہوں، میں کسی کے روب داب میں نہیں آتا ہوں۔ آپ یہاں شیخ الحدیث کو بیٹھلوائیے، یہاں ہمارے اساتذہ کو بیٹھلوائیے، آپ دنیا کے کسی طاقتور انٹلیکچوئل اور دانشور کو بیٹھائیے، میں کسی کے روب میں آنے والا نہیں ہوں۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اقبال نے کہا تھا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، نہ میں نرا ملا ہوں اور نہ میں کسی تہذیب سے اور کسی کلچر سے محروم ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے اور غیر بھی ناراض، سب خفا رہتے ہیں، ارے یار کیا بول لیتے ہو۔ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، میں نے زہر کو کبھی شہد نہیں کہا ہے، جو بات حقیقت ہے وہی کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اسی پر استقامت کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ یہ خدمت خلق کا انتہائی اہم کام ہے۔ بس میں ان بچوں سے جو چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں تربیت کے اس نظام میں ضرور اپنے آپ کو ڈالیں، تربیت کے اس نظام میں اپنے آپ کو ڈالیں جس کے پاس آپ کا دل بھرتا ہو، جو قرآن و سنت کا عامل ہو، جس کا اللہ سے صحیح تعلق ہو، جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہاں علم کا ذوق، ذکر کا شوق، اللہ سے تعلق پیدا ہو، ضرور بیٹھیں، جا کے ضرور بیٹھیں۔ وہ جو تاریخی اشارہ کیا تھا میں نے، بغداد کے زوال کے بعد 3-4 سال میں مسلمان ریکور ہو گئے تھے۔ انقلاب فرانس کے بعد 1739 کے بعد اب تقریباً 300 سال ہونے والے ہیں، مسلمان دوبارہ عروج پر نہیں آ پائے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ سے صحیح تعلق قائم نہیں ہو پایا، توحید اور سنت کا جو صحیح تصور ہے وہ ہمارے یہاں قائم نہیں ہو پا رہا ہے اجتماعی طور پر۔ اور نمبر 2 یہ ہے، یہ دین اور دنیا، اس کی تفریق نے ہمیں دھڑوں میں اور حصوں کے اندر بانٹ دیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی غریبی، کہ جب دین و دنیا کو الگ کر دو گے تو پھر ایک بات یاد رکھنا کہ پھر جو مالدار ہوگا وہ بھی ہوس کا پجاری ہوگا، جو غریب ہوگا وہ بھی ہوس کا پجاری ہوگا۔ اس لیے مال کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں اور دین کا مکمل نظام سمجھیں، اپنے آپ کو یہ بچے تربیت کے اندر دیں اور خدمت خلق کا کام اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کریں جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بلائیں گے، ایک آدمی، اور کہیں گے اے فلاں کے بیٹے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اب انسان کہے گا اللہ آپ اور بھوک، آپ تو بھوک سے پاک، آپ کو کہاں بھوک لگے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں آدمی تیرے گھر کے پاس یا تیرے علاقے میں بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تو مجھے وہیں پاتا۔ میرے عزیز نوجوانوں، تم کسی کو کھانا کھلانے جا رہے ہو، یہ اللہ کا سب سے بڑا قرب ہے، سب سے زیادہ قریب کر دینے والا عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک بات بتاؤ، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ کہ اللہ آپ اور پیاسے، یہ تو کیسی بات؟ آپ فرمائیں گے کہ فلاں آدمی پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ اے اللہ توبہ، آپ تو ان سب چیزوں سے جسم سے پاک ہیں، آپ کہاں؟ کہا فلاں آدمی ننگا تھا، اگر تو اسے کپڑا پہناتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اس سے بھی بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی کہ اس کام کے کرنے پر براہ راست اللہ کا قرب ملنے والا ہے۔ ساتھ میں ضرورت اس بات کی ہے ہر کام کی بنیاد اخلاص پر ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور اللہ اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اخلاص کیا چیز، اخلاص کیا چیز؟ ابو الحسن ماتوریدی، ماتورید سمرقند کا ایک محلہ ہے۔
ابو الحسن ماتریدی بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، کروڑوں لوگ ان کے فالوورز، 4 صدی ہجری کے اندر انتقال ہوا ہے۔ آپ ان کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں گے 10 صفحے نہیں مل پائیں گے، 10 صفحے 10 صفحے تو آدمی آج کے موجودہ انسان کی زندگی پر لکھ دے گا، نہیں مل پائے۔ کاشتکار تھے، کھیتی کرتے تھے، اور کھیتی میں اللہ کا نظام یہ تھا بے موسم کے پھل آتے تھے، اور وہ بے موسم کے پھل سب کو کھلاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ عجیب آدمی، بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ اور میں اس بات پر تھوڑا سا شک کرتا، لیکن میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خاتمۃ المحدثین ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ میں ان کی خدمت میں جب جایا کرتا تھا اندر، میں دیکھتا تھا کہ آم کا سیزن نہیں ہے، سردی میں آم رکھا ہوا ہے، بے موسم میں پپیتا رکھا ہوا ہے، لیچی رکھی، موسم نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا، میں چھوٹا تھا بہت، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو ابو الحسن ماتریدی بے موسم کے پھل کھلاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا یہ میرا اللہ مجھے دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی جانتے ہوئے، اور اگر ہو گئی تو فوراً توبہ کی، نافرمانی نہیں کرتا ہوں، اور ہو جاتی ہے تو توبہ کر لیتا ہوں۔ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارے علاقے کا جو گورنر ہے بڑا پریشان کر رہا ہے، اس نے دینداروں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، کچھ تو بتائیے، کچھ تو حل کریے۔ کہا اچھا، کہا بہت پریشان، کہا اچھا۔ ایک تنکا اٹھایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا جاؤ کام ہو گیا۔ جب گئے تو اس گورنر کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اس پائے کا آدمی زندگی کے 10 فرق نہیں ملیں گے، لیکن نام آج تک زندہ ہے۔ میرے پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، اخلاص زندہ رہتا ہے، مخلصین زندہ رہتے ہیں، وہ مر جائیں تو بھی ان کے کام امر رہتے ہیں۔ کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کی محنتوں پر، آپ کے جذبوں کو، آپ کے ارادوں کو، اور آپ کے حوصلوں کو، اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس اجتماعی محنت میں ان نوجوانوں کے ساتھ شریک ہوں، ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم شریک ہو جائیں، اور تربیت کے ایک نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کی تربیت ہو۔ اور یہ بات خوب ذہن میں رہے، خوب ذہن میں رہے، خوب ذہن میں رہے، لڑکوں کے لیے تربیت کا نظام ہے، کسی نہ کسی حد تک ہے۔ سارے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ جو نہ آئے اس سے کوئی شکوہ نہیں، جو آ جائے اس کا شکر ہے۔ آپ کی اسی چمچم گلی کے اندر ہمارے بڑے بھائی الحمدللہ تقریباً 35 سال سے درس قرآن دیتے ہیں، ایک قرآن ان کا مکمل ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ بڑے لوگوں کو فیض ہوا الحمدللہ، بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ آپ سے درخواست ہے اتوار کے دن صبح 8 بجے آئیں، شرکت کریں، ایک نظام ہے اس کے تحت آئے، مسورات بھی آتی ہیں۔ ہمارے یہاں جمعے کا بیان ہوتا ہے، جمعے کا بیان ہمارا نوجوان سن لیتا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے مولانا کے پاس چلا گیا، مفتی صاحب کے پاس چلا گیا۔ ہمارے یہاں رونے پیٹنے کا مزاج زیادہ ہے، لڑکیاں جا رہی ہیں، وہ چلے گئے، وہ لے گئے، یہ سب ہے، لیکن ہم نے لڑکیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا لڑکیوں کی تربیت کا کوئی نظام ہم نے قائم کیا؟ آپ بتائیے مجھے، کتنی جگہ باقاعدہ آپ یہ بتائیں کہ ہائی اسکول، انٹر اور انٹر کے بعد گریجویشن میں جو بچیاں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے لیے تربیت کا کیا نظام ہم نے بنایا ہے؟ ان کو دین کیسے ملے گا؟ ماں باپ دیندار نہیں ہیں، گھر کے اندر دین کا ماحول نہیں ہے، قرآن و حدیث وہاں پر پڑھے نہیں جاتے، اور اس پر عمل نہیں ہوتا، یا اس کی تعلیم و تلقین نہیں ہوتی، کہاں سیکھیں وہ؟ ان کو کیا پتا توحید کیا ہے، انہیں کیا پتا رسالت کیا ہے، انہیں کیا پتا آخرت کیا ہے؟ میں آپ سے یہ الخیر کے جو خیر کے کام کرنے والے نوجوان ہیں، میں ان سے کہوں گا اپنے بڑوں سے باقاعدہ مشورہ کریں، اور اپنے گھر کی بچیوں کے لیے تربیت کا نظام قائم کریں۔ اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ کو عملی نمونہ دیکھنا ہے، فیروز آباد تشریف لائیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو ہمارا ادارہ ہے، جو ہمارے بڑے بھائی چلاتے ہیں، مولانا عالم مصطفیٰ یعقوبی، آپ اس نظام کو آ کے دیکھیں، آپ دیکھیں 400-450 لڑکیاں، اور لاک ڈاؤن سے پہلے تو اور زیادہ تھی، وہ لڑکیاں جو کالج اور اسکولوں میں پڑھتی ہیں، الحمدللہ وہ تربیت کے مراحل سے گزرتی ہیں، وہ برقع اوڑھنے لگتی ہیں، الحمدللہ ان کی زندگی کے اندر ایک اچھی تبدیلی آتی ہے۔ آئیے وہ نظام دیکھیے، اور اپنے اس علاقے میں
اکبر آباد جس کا نام ہے، اس کے اندر آپ عورتوں کی اور بچیوں کی تربیت کا ایک نظام قائم کریے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پر جینے کی اور اے اللہ اپنے کرم سے ایمان پر اور کلمے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کلمے کو اپنے سینے کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی ذات سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔